بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب متى یصح سماع الصغیر، یعنی چھوٹے بچے کا سننا کب درست ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 76۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے تھے میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا اور اس وقت میں ابھی بلوغت کے قریب ہی پہنچا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں بغیر کسی اوٹ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو میں صف کے کچھ حصے کے سامنے سے گزرا اور میں نے گدھی کھلی چھوڑ دی کہ وہ چرتی رہے، اور صف میں شامل ہو گیا، اور میرا یہ فعل برا نہیں منایا گیا۔ اسی باب کی اگلی حدیث، حدیث نمبر 77 ہے۔ زہری نے محمود ابن ربیع سے روایت کی، وہ کہتے تھے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلی یاد ہے جو آپ نے ایک ڈول سے پانی لے کر میرے منہ پر ڈالی تھی، اور میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ ان احادیث کی تشریح میں لکھا ہے، امام بخاری کو اس باب کے باندھنے کی ضرورت اس اختلاف کے وجہ سے پیش آئی ہے جو بعض علماء کے درمیان چھوٹے بچوں کے سننے اور روایت کرنے کے بارے میں ہوا ہے، یعنی وہ قابل اعتماد ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ امام بخاری یہ ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ تحصیل علم کے لیے بلوغت شرط نہیں بلکہ سمجھ شرط ہے، اور حافظہ و ادراک کی ضرورت ہے، جو 5 سال کے بچے میں بھی نمایاں طور پر اپنا کام کر سکتے ہیں۔ علماء خواہ مخواہ ان بحثوں میں پڑ گئے اور مجلس میں بچوں کی موجودگی کو بھی مکروہ سمجھنے لگے، حالانکہ یہ امر طبیعتوں کے اختلاف پر منحصر ہے۔ بعض 5 سال میں ہی سیکھنے اور سمجھنے کی استعداد ظاہر کر دیتے ہیں۔ اگر حضرت ابن عباس وغیرہ اپنے بچپن کے مشاہدات بیان کرتے ہیں تو ان کی روایتیں مخدوش نہیں سمجھی جا سکتیں۔ عقل تو مجتن، یعنی مجھے ہوش ہے اس کلی کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پر ڈالی تھی۔ وجہ ہو جس میں ناک، منہ، آنکھ اور رخسار سب شامل ہیں۔ مجہ کے معنی دور سے کلی ڈالنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار و محبت سے بچے کے ساتھ مزاح کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔